اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن عالم اسباب میں اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت قرآن کی جو صورتیں رکھی ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کروڑہا لوگوں کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے۔ اصل حافظ تو اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن وہ سعادت مند جو اپنے سینوں میں قرآن کریم کو سمیٹتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، انہیں بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے حافظ کا لقب ملا ہے۔ تو یہ لقب کوئی معمولی لقب نہیں ہے، یہ بہت بڑا لقب ہے۔ حافظ قرآن کہ اللہ جل شانہ نے اسے توفیق دی، بلکہ اسے منتخب فرمایا اس کام کے لیے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں جمع کرے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل شانہ نے اس لیے لیا ہے کہ پہلی جو کتابیں آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئیں وہ مخصوص لوگوں کے لیے اور مخصوص زمانے کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے تھی۔ ان میں سے کسی بھی کتاب کو ہمیشہ کے لیے نازل کیا ہی نہیں گیا تھا۔ لیکن قرآن کریم یہ اللہ جل شانہ کی وہ واحد کتاب ہے جسے پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان بنا کے نازل کیا گیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے پھر اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ پہلی کتابیں تورات، انجیل و زبور، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کے حافظ، انہیں زبانی یاد کرنے والے صرف انبیاء علیہم السلام ہی تھے۔ عام لوگ ان کو یہ ذوق نہیں دیا گیا کتابوں کے حفظ کا۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں میں سے خوش نصیب، سعادت مند اور پاکیزہ قلوب والوں کو منتخب کر کے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے قرآن کریم کو الحمد سے لے کر والناس تک اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے۔ چونکہ یہ دنیا اسباب کا جہان ہے، اللہ جل شانہ ہر کام سبب کے پردے میں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہے تو بھوک کو ختم کرنے کا سبب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا رکھا ہے۔ پیاس لگی ہے، اس کو بجھانے کا سبب اللہ نے پانی رکھا ہے۔ تو ہر کام اسباب کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ اب اس عالم اسباب میں حفاظت قرآن کی صورت کیا ہو تو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے چند لوگ ان کا انتخاب فرمایا، ان کا سلیکشن کیا
اور ان کے ذمہ یہ بات لگا دی، پھر یہ جو خوش نصیب لوگ ہیں ان کے پھر اندر مختلف جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جس نے الفاظ قرآن کو سینے میں سمویا، اور ایک بہت بڑی جماعت ہے جس نے قرآن کے معانی کو اپنے سینے میں سمویا، قرآن کی روایت کو بھی، قرآن کی درایت کو بھی، قرآن کے الفاظ کو بھی، اور قرآن کے معانی کو بھی، اور قرآن کے مفاہیم کو بھی، قرآن کی تفسیر کو بھی، اس کی تشریح کو بھی اپنے سینے میں سمویا۔ اور یہ کسی ایک زمانے یا ایک علاقے کے لوگ نہیں، جب سے قرآن کریم کا نزول ہوا تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک اللہ جل شانہ کا یہ غیبی نظام چلتا ہے اور چلتا رہے گا کہ ہر زمانے اور ہر علاقے کے بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے، وہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، وہ اپنے بچوں کو اس مبارک کام کے لیے وقف کر دیں گے، فارغ کر دیں گے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ جل شانہ توفیق دیں گے اور دیتے آ رہے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی ضروریات کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چلایا ہوا نظام ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حفاظت تو اللہ جل شانہ نے اپنے ذمہ لی ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے کچھ کارخانے لگائے ہیں جن کا کار یہ ہے، جن کا کام یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو مکاتب ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، قرآنی درسگاہیں ہیں، یہ حفظ الہی کے کارخانے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حفاظت قرآن کے کارخانے دنیا میں جو لگائے ہیں، وہ یہ چھوٹے چھوٹے مکتب جہاں بچوں کو قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے، وہ مساجد جہاں قرآن کریم کے حفظ کی درسگاہیں قائم کی جاتی ہیں، یہ حفاظت قرآن کے الہی کارخانے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائے گئے کارخانے ہیں جن کا کام سوائے حفظ قرآن کریم کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حافظ کا یہ جو لقب ہے یہ کوئی معمولی لقب نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے جو اللہ جل شانہ کی جناب سے خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے اہل ہیں، وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے بڑے جذبے کے ساتھ تڑپتے ہوئے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من ہم، وہ کون لوگ ہیں جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے اہل میں داخل ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، او کما قال، کہ یہ جو قرآن والے ہیں، قرآن کریم کو سینے میں سمونے والے ہیں، یہ اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ جن پہ نظر کرم فرماتے ہیں انہیں منتخب کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں سموتے ہیں۔ اب اگر دنیا میں مادیت سے متاثر لوگ، دنیا کی چکاچوند سے متاثر لوگ قرآن والوں کو ٹیڑھی ترچھی نگاہوں سے دیکھیں اور حقارت امیز سلوک ان کے ساتھ برتیں، تو اس سے اللہ جل شانہ کے ہاں قرآن والوں کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔
وہ مقام اور مرتبہ جو کہ تو رہتا ہے اللہ جل شانہ کے ہاں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالی لیغضب، کہ اللہ جل شانہ جب بندوں کے کالے کرتوت دیکھتے ہیں، ان کی نافرمانیاں، ان کی قانون شکنیاں اور معصیتوں کا ارتکاب پہ ارتکاب جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں۔ ان اللہ تعالی لیغضب فتسلم الملائکۃ لغضبہ، جب فرشتے دیکھتے ہیں، ملائکہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ غضب میں ہیں، ناراضگی میں ہیں، تو وہ اپنی فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اذا نظر الى حملۃ القرآن تملأ رزقا، پھر جب اللہ جل شانہ کی نگاہ پڑتی ہے حفاظ قرآن کی طرف، قرآن کریم کو پڑھنے والوں کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اللہ کی خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو مکتب قائم کیے جاتے ہیں یا قائم کیے ہوئے ہیں، جہاں قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے، حفظ کروایا جاتا ہے، یہ اللہ جل شانہ کے غضب کو بجھانے کے لیے انتظامات ہیں۔ آج دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے بازاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کتنی ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں کتنی نافرمانیاں انفرادی طور پر بھی ہو رہی ہیں، اجتماعی طور پر بھی ہو رہی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں کہ میرے بندے ہو کر میرے حکم کو توڑتے ہیں۔ تو اس غضب کو جو خوشی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے وہ یہ قرآن والے ہیں۔ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جب تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے تو وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے والا یہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم پہ جھکے ہوئے لوگ، قرآن کریم کو رٹا لگانے والے لوگ اور صبح سے شام ایک ہی کام اپنانے والے لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے 24 گھنٹے میں سے سونے اور کھانے کے علاوہ سارے اوقات اپنے رب کے ساتھ ہم کلامی میں گزرتے ہیں۔ یہ اپنے رب سے براہ راست باتیں کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قرآن کریم کو پڑھنا گویا اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ اس لیے جب سے قرآن کریم کا نزول ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کو شغف نصیب فرمایا، ذوق نصیب فرمایا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا اور پورا قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ سب سے پہلے حافظ تو اللہ جل شانہ ہے، اللہ نے خود اپنے آپ کو حافظ فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تب سے لے کر اب تک ہر زمانے اور علاقے کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے سینے نصیب فرمائے ایسے کہ جن میں قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ جل شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے جب سنا تو وہ فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم ھذا، کہ مبارک ہو اس امت کو جس پر یہ پاک کلام اتارا جائے گا۔ طوبیٰ لأجواف، مبارک ہو ان سینوں کو جو اس پاک کلام کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ طوبیٰ لألسنۃ، مبارک ہو ان زبانوں کو جو اس پاک کلام کی تلاوت کریں گی۔
اس کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے اس کو سن کر فرشتوں کا یہ تبصرہ ہے، تو آج اربوں سال بیتنے کے بعد جب بچہ قرآن کھول کے اس کو یاد کرنا شروع کرتا ہے تو وہ فرشتوں کی دی ہوئی اس خوشخبری کا مصداق ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے اس وقت اس کو اپریشیٹ کیا، اس کو مبارکباد دی، اس کو سیلیبریٹ کیا، جو آج کا بچہ 7 سال کا 8 سال کا قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی جو حفاظت کا ذمہ لیا، تو عالم اسباب کی میں جو اس کی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت وہ قرآن کریم کو حفظ کرنا ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے ہیں سب نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے حافظ تھے اور اتنی تلاوت کرتے تھے کہ ایک دن میں 2 قرآن کریم پڑھ لیتے تھے، سارا وقت قرآن کریم میں گزرتا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں، پیر ہیں، جب ماں کی گود میں تھے تو قرآن کریم سننا شروع کر دیا تھا، چھوٹی عمر میں ہی حافظ ہو گئے اور سارا دن قرآن کریم کو پڑھنے میں صرف کرتے تھے۔ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ روزانہ 2 قرآن کریم پورے پڑھ لیتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خاص ذوق عطا فرمایا تھا کہ یہاں پاک وطن میں جب ان کی خانقاہ تھی تو ان کی خانقاہ میں ہر وقت ایک جماعت حفاظ کی، قاریوں کی موجود رہتی تھی، جن کا کام قرآن کریم پڑھنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جو بھی بیت ہوتا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس کو قرآن کریم یاد کرنے میں لگا دیتے تھے۔ 95 سال کی عمر تک حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کو کھڑے ہو کر تراویح میں سنتے رہے، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ حاملۃ القرآن اولیاء اللہ، جو حاملین قرآن ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب اس کا ایک دوسرا انداز یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ حاملین قرآن ہیں، جو اللہ کی ولایت کو پانا چاہتے ہیں، جو اللہ جل شانہ سے دوستی قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ قرآن کریم پڑھنے والے لوگ ہیں۔ وہ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن عاداہم فقد عاد اللہ ومن والاہم فقد وال اللہ، کہ یہ قرآن والے اللہ کے اولیاء ہیں، جس نے ان سے عداوت کی اس نے اللہ سے عداوت کی، اور جس نے ان سے دوستی کی اس نے اللہ سے دوستی کی۔ تو جہاں جہاں بھی قرآن کریم کے مکتب قائم ہیں، وہاں جو پڑھنے والے ہیں ان کی خیر خواہی، ان کی محبت جن کے سینے میں ہے وہ گویا کہ اللہ کی محبت ان کے سینے میں ہے۔ آپ حضرات کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اس وقت جس ادارے میں بیٹھے ہیں یہاں ماشاءاللہ عصری تعلیم کا سلسلہ تو پہلے سے جاری ہے۔ اب قرآن کریم کے حفظ کی کلاس کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کے لیے یہ سعادت اور غنیمت کا موقع ہے کہ یہاں پہ تجوید کے ساتھ ایک معیاری طریقے پر قرآن کریم کو کے حفظ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنے جاننے والے بچوں کو اس نیکی کی طرف متوجہ کریں اور اس سعادت میں اپنا حصہ ڈالیں۔ سلطان محمود بیگڑا، گجرات میں اس کی بادشاہت تھی۔ ایک مرتبہ 26ویں رات تھی رمضان شریف کی، اس کے ارد گرد علماء بیٹھے تھے
تو بات چل پڑی قرآن کریم کے حفظ کے اعزاز کی، انعامات کی۔ تو ایک عالم نے بتایا کہ جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں سموتا ہے، اللہ جل شانہ اسے تو نوازتے ہی نوازتے ہیں، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات سلطان نے سنی تو اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس نے کہا کہ میری اولاد میں سے تو کوئی حافظ ہے ہی نہیں، کاش کہ میری اولاد میں سے کوئی ہوتا تو میں بھی یہ اعزاز پا سکتا۔ اس کا بیٹا خلیل خان اسی مجلس میں بیٹھا تھا۔ عید کے بعد جہاں ان کی جاگیریں تھیں وہ وہاں چلا گیا اور جا کے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس علاقے کی نگرانی بھی اس کے سپرد تھی اور اس نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح اپنے آپ کو لگایا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، سر میں درد رہنے لگا۔ طبیبوں نے کہا کہ پڑھائی میں کچھ کمی کریں تو طبیعت بحال ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کمی تو نہیں ہو سکتی، سارے کام ہو رہے ہیں تو یہ بھی ہوتا رہے گا۔ چنانچہ 1 سال چند ماہ میں اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اب اس کے بعد جو رمضان آیا تو اپنے ابا سے کہنے لگا کہ اگر اجازت ہو تو میں تراویح پڑھاؤں۔ تو سلطان نے کہا کہ کیا تو بھی حافظ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں بھی حافظ ہوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ چنانچہ بیٹے نے چاند رات میں ہی رمضان کی پہلی تراویح میں قرآن کریم سنانا شروع کیا اور سحری تک پورا قرآن کریم 20 رکعت تراویح میں سنا دیا۔ اگلی رات پھر پورا قرآن کریم 20 تراویح میں سنا دیا۔ 16 راتیں جب مسلسل یہ ہوا تو اگلے دن سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کابینہ میں دیکھا کہ بیٹا بیٹھا ہے تو بیٹے کو بلایا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ اس نے مجھے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا ہے۔ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اب میں اس کو اس تحفے اور انعام کے طور پر اور کیا دے سکتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑا، اسے تخت سلطنت پہ بٹھایا اور خود نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ کہا کہ آج کے بعد میری سلطنت کا والی میرا بیٹا خلیل خان ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں سمو لیا ہے۔ تو قرآن، حفظ قرآن کی قدر کرنے والے ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو وہ اپنی بادشاہت کو قربان کر دیتے تھے۔ تو یہ حفظ قرآن یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، دنیا میں بھی برکات کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی برکات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے کوئی سفارشی تیار ہو جائے، آخرت میں ہمارے لیے کوئی تاج پوشی کا ذریعہ بن جائے، آخرت میں ہمارے لیے کوئی عزت کے لباس پہنانے کا ذریعہ بن جائے، آخرت میں ہمارے لیے کوئی عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے کا ذریعہ بن جائے، تو محترم سامعین اپنے بچوں کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے وقف کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ ساری برکات عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔